یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے ضمن میں بہت سارے اعتراضات وارد ہیں اور مفسرین نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کا معنی کیا ہے اور کن لوگوں کی شفاعت ہو سکتی ہے اور کون لوگ شفاعت کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کی شفاعت ہونی ہے وہ کس منزل میں ہیں، اور ایک وہ کہ جن کی شفاعت جو لوگ کریں گے ان کا معیار کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت سے صاف واضح ہے کہ جو لوگ شفاعت کے خواہاں ہیں وہ بھی ایک منزل پہ ہوں، اس قابل ہوں کہ ان کی شفاعت کی جا سکے، اور جو لوگ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے اذن حاصل ہے، اجازت حاصل ہے، ان کا بھی اللہ کی بارگاہ میں علاقہ اور رشتہ اور ان کے خداوند عالم سے کیا ارتباط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں اللہ کی ربوبیت اور خداوند عالم کی بے پناہ قدرت سے مرتبط ہے۔ اور شفاعت کا مطلب میں لغوی معنی آگے چل کے پیش کروں گا، ایک لفظ بیان کر کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کمزور کو کسی قوی کے ساتھ ملحق کر دیا جائے تاکہ یہ اس کی قوت کا سہارا لے کر کے اپنی ضعف کو ختم کر کے منزل کمال تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ اس کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت نہیں ہے، کمزوری اتنی ہے کہ یہ تنہا بغیر طاقت کے، بغیر سہارے کے، بغیر مدد کے، بغیر دی ہوئی قوت کے اس منزل تک پہنچ جائے۔ اسے سہارے کی ضرورت ہے، توجہ چاہتا ہوں، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ اب جس کے لیے سہارا چاہیے ہے اس کا بھی رشتہ اللہ کی بارگاہ میں مضبوط ہونا چاہیے، اور جسے سہارے کی ضرورت ہے وہ بھی اس قابل ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہر کس و ناکس اللہ کی بارگاہ سے اذن شفاعت رکھتا ہے اور نہ ہر کس و ناکس کی شفاعت ممکن ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کی آیت ہے اور رسول خدا سے پیغمبر اسلام سے کہا، اے میرے حبیب ان سے کہو قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، یہ جو لوگ گمان کرتے ہیں اللہ کے مقابل میں کسی کو لاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مددگار ہیں، ان کو بتا دو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کے سامنے سر جھکاتے ہیں اللہ کے مقابل میں، ان کا اختیار زمین و آسمان میں ایک ذرے پر بھی نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے اتنی قوت نہیں دی ہے کہ زمین و آسمان میں ایک مثقال کے برابر بھی کوئی زیر و زبر کر سکے۔ تو جب زمین و آسمان میں انہیں اتنی اتھارٹی نہیں ہے، تصرف نہیں ہے کہ کسی نقطے کو ادھر ادھر کر سکے، تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیا کرے گا؟ توجہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں شفاعت درکار ہے ان کا دامن تلاش کرے، جن کا تعلق اللہ سے براہ راست ہے، جن کے اپنے تعلقات اللہ سے صحیح نہیں ہیں، وہ تمہیں کہاں تک اس منزل تک لے کے جائیں گے اور کہاں تمہیں اس منزل تمہارے مقصد تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے اس منزل پر یہ بتا دیا کہ دیکھو جو بھی اللہ کے مقابل میں ہے، بنایا ہوا ہے، جس کو لوگوں نے بنایا ہے، نہ وہ زمین میں کوئی تصرف رکھتے ہیں نہ آسمان میں کوئی تصرف رکھتے ہیں، بلکہ مثقال اور ذرے کے برابر بھی ان کی قوت نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان میں کوئی تصرف کر سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تصرف کا حق زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی موجود ہے، اور جن کو تصرف کا حق زمین میں ہے، جن کو تصرف کا حق آسمان میں ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں اجازت رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ جس کی چاہے جیسے چاہے جب چاہے شفاعت بھی کرا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ غرض شفاعت
جن کی ہونی ہے ان کے بھی مزاج، ان کی طبیعت صحیح ہونی چاہیے، اور جو لوگ شفاعت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے مقبول اور معزون افراد ہوں جن کو اللہ کی طرف سے اجازت حاصل ہے۔ توجہ کیجئے، قرآن مجید میں 30 آیتوں میں شفاعت کا تذکرہ موجود ہے، اور ان 30 آیتوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ یہ ہے کہ جس میں شفاعت مکمل مطلقاً ہر اعتبار سے نفی کی گئی، کسی کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا گروہ یہ ہے کہ شفاعت کا حق صرف پروردگار عالم کو۔ پہلا گروہ جس میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے تو اس میں کہا گیا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت۔ ان سے کہو میرے حبیب کہ جو چاہیے انفاق کرے جو ہم نے انہیں دیا ہے، اور اس دن سے پہلے کہ جب یہ قیامت میں ہمارے پاس آ جائیں، اور جس دن جو وہ دن آ جائے گا قیامت کا، اس سے پہلے جتنا انفاق کرنا چاہے کر لیں، چونکہ قیامت میں نہ کوئی بیع شرع کام آنے والی ہے نہ کسی کی شفاعت کام آنے والی ہے۔ یہاں پر مطلق شفاعت کی نفی کی گئی کہ کوئی یہاں پر شفاعت تمہیں کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری آیت میں کہا گیا ما تنفع شفاعت الشافعین، کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگی، ان کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوگی۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو کوشش تو کریں گے شفاعت کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہوگی۔ جو چاہتا ہوں یعنی شفاعت کی کوشش تو کی جائے گی، لیکن نہ ان کی شفاعت قبول ہوگی، نہ جن کے لیے شفاعت کے وقت کی بات رکھی جائے گی نہ وہ فائل ان کے بارے میں قبول ہوگی۔ مطلقاً ایسے افراد ہوں گے نہ ان کی زبان کا اثر ہوگا، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ ان کی شفاعت کی جا سکے گی۔ تو یہ پہلا گروہ ہے جس میں مطلقاً شفاعت کی نفی کر دی گئی۔ دوسرا گروہ کیا ہے آیت کا؟ دوسرا جنبہ یہ ہے جس میں اللہ کو صرف شفاعت کا حق حاصل ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی شفیع ہے نہ کوئی ولی ہے۔ اگر کوئی دوست کو ذمہ دار اور کسی کو حق شفاعت حاصل ہے تو صرف پروردگار اعلیٰ۔ قُلْ لِلَّهِ جَمِيعًا، قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جتنے قسم کی شفاعت ہے وہ ساری کا ساری شفاعت کی ذمہ داری پروردگار عالم کو ہے۔ ہر اعتبار سے حق شفاعت سے پروردگار عالم رکھتا ہے۔ لیکن تیسرا گروہ جس پر ہمیں بحث کرنی ہے اور بات اسی کو تمام کریں گے، تیسرا گروہ، تیسرا آیت کا جو مفہوم ہے اور آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں حق شفاعت حاصل ہے، جو شفاعت کر سکتے ہیں۔ ما تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن، سوائے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں حق شفاعت رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ شفاعت رکھ کریں گے۔ وَمَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن جو اللہ کی بارگاہ کا مرتضی ہے وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن شفاعت وہ کرے گا جو اللہ کی بارگاہ کا مرتضی ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا محبوب ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا پسندیدہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا قبول شدہ ہے۔ اب مرتضی کون ہے ہمیں کیسے پہچانا جائے؟ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ترین بندہ کون ہے؟ وہ من کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا؟ وہ من کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مرتضی ہے؟ عزیزان گرامی، اب من تلاش کیجئے۔ یہ من وہی ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے شفاعت کرنے کے لیے۔ یہ من وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رحمانیت کی منزل میں ہے۔ وَمَا يَمْلِكُ شَفَاعَةَ عِندَهُ إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، یہ من وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتخذہ کی منزل ہے، جس نے اللہ کی بارگاہ میں اتخذہ عند الرحمن عہدہ، اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان لے لیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی ہر ایک کو حق شفاعت حاصل نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں اجازت حاصل ہے، کچھ لوگ ہیں
جو اتخذ عند الرحمن عہدا کی منزل میں ہیں، جنہوں نے اللہ سے عہد لیا ہے کس بات کا؟ شفاعت کرنے کا. اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مرتضی ہیں، جن کو اللہ نے حق شفاعت دیا ہے. اور یہ ساری صورتیں من کی ہیں. وہاں بھی من ہے جو منزل لذی کی منزل میں ہے، وہاں بھی من ہے جو من اتخذہ کی منزل میں ہے، یہاں بھی من ہے جو مرتضی کی منزل میں ہے. اب یہ من کون ہے؟ جو من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے عہد و پیمان لیا ہوا ہے. جو اللہ کی عہد میں اور وعدے میں فرق ہے. توجہ کیجئے گا، عہد میں اور وعدے میں فرق ہے. وعدہ اور میثاق دونوں ایک ہی مترادف شمار کیے گئے ہیں، لیکن عہد الگ ہے. عہد میں شرط ہوتی ہے، وعدے میں شرط نہیں ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. ہم نے آپ سے پیسہ لیا اور یہ وعدہ کر دیا اگلے جمعے کو آپ کو دے دیں گے، یہ وعدہ ہے. لیکن آپ نے پیسہ دینے سے پہلے کہہ دیا ہم اس شرط پر دیں گے کہ آپ جمعے کو دیں. یہ وعدہ نہیں ہے، یہ عہد ہے. توجہ چاہتا ہوں. یہ وعدہ نہیں، یہ عہد ہے. اب جس نے اللہ کی بارگاہ میں من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ من جو اتخذہ کی منزل میں ہے، جس نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا ہے، عہد کیا ہوا ہے. یعنی اللہ سے اپنی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی ربوبیت کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی ولایت اور تصرف کے اعتبار سے نہیں، اپنے تعلقات کی بنا پر صرف وعدے کی منزل میں نہیں ہے، الوہیت سے اپنی بات منوانے کی منزل میں ہے. اپنی بات شرطوں سے منوائے گا. یعنی کوئی ذات ایسی ہے جو اپنی قربت کی بنا پر اللہ کو راضی کرے گا، اور اللہ کو راضی کرے گا اس لیے کہ وہ عہد کی منزل میں ہے. عہد دونوں منزل میں ہوتی ہے، مشروط ہے. عزیزان گرامی، اب یہ من کون ہے جس کے لیے کہا گیا کہ یہی حق شفاعت بھی رکھتا ہے؟ یہ من کون ہے جو اتخذہ کی منزل میں ہے؟ یہ من کون ہے جو مرتضی کی منزل میں ہے؟ تو آئیے قرآن سے پوچھیں وہ من کون ہے. تو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ اور ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی لوگوں میں سے ایک من ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں بیچتا ہے اور مرضی رب خرید لیتا ہے. ایک من ایسا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں فروخت کر دیتا ہے، اور اس من میں یہ قوت ہے کہ اللہ اپنی مرضی کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان کے دل سے جس کے قلب میں ہماری ولایت پائی جاتی ہے، ہمارا ایمان پایا جاتا ہے. نہج البلاغہ کا فقرہ ہے کہ اسے چاہیے ہے کہ اپنے نفس کو کم از کم جنت کے مقابل میں بیچے. اس سے کم قیمت اس کے نفس کی نہیں ہے. اگر اس سے کم کے قیمت بیچتا ہے تو خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اس لیے کہ مومن کا نفس بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہو سکتی. مومن کا نفس آئینے کی مانند ہے، اس میں ہماری ولایت پائی جاتی ہے، اور جس میں ہماری ولایت ہو اس کی قیمت سوائے جنت کے کوئی اور پونجی نہیں بنتی. عزیزان گرامی، بستر رسالت پر اس من سے اللہ نے جو سودا کیا اور اپنی مرضی دے دی، یہ ربوبیت کا مزاج ہے. اے علی، ہم نے تم سے اپنی مرضی کا سودا کر لیا ہے اور تمہارے نفس کو خرید لیا. کیوں؟ پروردگار اپنا نفس کیوں دے رہا، اپنی مرضی کیوں دے رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے مومن کو تو جنت دے دی، اور ہمارے خزانے قدرت میں جنت سے قیمتی کوئی چیز رہتی نہیں ہے. جنت بہت قیمتی چیز تھی، ہم نے مومن کو دے دیا. اب بچا کیا ہمارے پاس؟ خوبصورت جو باغ تھا، خوبصورت جو تحفہ تھا، سب سے عظیم تحفہ ہم نے علی کے چاہنے والے مومن کو دے دیا. بچا ہمارے پاس کیا؟ یعنی سارے مسلمان کی دوڑ یہ ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، شفاعت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے. اور اللہ نے مومن
کے نفس کی قیمت لگائی جنت، اور جنت سے بڑھ کے کوئی چیز بچتی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ہم نے اے علی تمہارے چاہنے والے کو جنت دے دیا، اب بچا صرف ایک مرحلہ، تم اپنا نفس ہمیں دے دو، ہماری مرضی تم لے لو۔ عزیزان گرامی، یہ من وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اگر اب بھی کسی کو نہیں نظر آیا من قرآن میں، تو پیغمبر اسلام نے اسی من کو غدیر میں اٹھا کے بتایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ صرف دنیا کے ولی نہیں ہے، یہ میدان قیامت کے بھی ولی ہیں، قبر میں آنے والے ولی ہیں، اسحاق و کتاب کی منزل کے ولی ہیں، سلسبیل میں ولی ہیں، کوثر میں ولی ہیں، سسری میں ولی ہیں، ہر مقام پر ولی ہیں۔ ہم نے تم کو اس کو اٹھا کے بتا دیا کہ ابھی پہچان لو، قبر میں یہی آئے گا، سلسبیل میں یہی آئے گا، تسلیم میں یہی آئے گا، کوثر میں یہی ملے گا، جنت کے دروازے میں تمہیں یہی ملے گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے بتا دیا اب کسی اور دروازے پر شفاعت کے متلاشی نہ رہنا، اگر تمہیں شفاعت کی تلاش ہے تو علی کے دروازے پر آ جانا، سوائے علی کے کوئی معصوم شفاعت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ کی بارگاہ میں ائمہ خدا علیہ السلام کو حق شفاعت حاصل، یہ ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہیں شفاعت کی ضرورت ہے۔ شفاعت کے لغوی معنی کیا ہے؟ شفع کہتے ہیں جو